اچھا میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا سب سے مشکل فصل بھی ہے فضوز کا. ہاں یہ آسان نہیں ہے, تو یہ ترجمے پہ ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. نہیں اچھا وہ لاتے ہیں نا نیا والا لائن ہے, چھوٹی میں نے آپ کو دی تھی ابھی. اچھا وہ اس وقت تو یہی ہے. نہیں وہ ادھر پڑی ہوگی نا, وہ لے کے آئے کیونکہ یہ پرانی میں ترجمہ صحیح نہیں ہے نا. اچھا چلیں آپ دیکھیں تو شروع. ہاں میں تو خیر عربی سے بھی دیکھ لوں گا, لیکن پھر بھی اگر آپ وہ نیا لے آئے نا وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ہاں نیا لے کر آئے. اسماعیل والا یہ فصل بہت مشکل ہے, اس کے بعد تھوڑی سی یہ بہت فصل مشکل ہے. اور اس کی شرح میں تو آپ کو جب میں نے ابھی نیا ٹرانسلیٹ کیے, سیکنڈ ایڈیشن بنایا اس کا, فصوص کے شارحین بھی مجھے کوئی اشارے جو نہیں ہے اس کی صحیح شرح کرتا دکھائی نہیں دیا. یہ اتنا مشکل فصل ہے. اور اصل میں نا ہم نے جو اس میں ابھی چونکہ دوبارہ سے اس کو ایڈٹ بھی کیا نا, تو اس میں ہم نے کچھ عربی میں مزید مخطوطات مینوسکرپٹس استعمال کیے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں کچھ تھوڑا سا نا عربی میں بھی میرے خیال میں ہم نے آگے پیچھے تھوڑا بہت کیا ہے. جو نیا ہمارا, یہ تو ہمارا پرانا ایڈیشن ہے جو بھی نیا آیا 2024 میں, تو وہ اس میں بہت زیادہ اسی وجہ سے وہ بات کھلی تھی. تو لیکن ہم اس سے پڑھتے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے بھی پتہ چل جائے گا. اچھا یہ ابتدا سے ہی پڑھیں, یہاں سے فصل کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی. میں ترجمہ پڑھتا ہوں, اگر وہ نیا لے کر آئے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ نیا ترجمہ ہے, وہ پڑھنا آسان ہے. وہ لا رہی ہیں لیکن ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہاں مسمہ کہہ رہے ہیں, جان لے کہ مسمہ اللہ ذات سے یکتا اور اسماء سے جامع ہے. اب یہ اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ذات جو ہے, اس کی ذات کے اندر وحدت ہے اور اس کے اسماء کے اندر کثرت ہے. آگے کہہ رہی ہیں ہر موجود کا اسم اللہ سے کوئی خاص اسم رب ہے. کل موجود فما لہ من اللہ الا ربہ خاصۃ. اللہ تعالیٰ اسم جامع ہے, یعنی کہ تمام اسماء جو ہیں وہ اسم اللہ کے تحت ہی آتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں ہر وجود, ہر وجود کا مطلب ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اسم اللہ سے کوئی ایک اسم خاص ان کا رب ہے. یستحیل ان یکون لہ کل, سب اکٹھے اس کے رب نہیں ہو سکتے. ہاں یہ والا آ گیا نا ترجمہ, یہ ترجمہ آسان ہے, کتابیں بھی مل گئی ہیں آپ کو, ساریاں گمیاں سے ساریاں مل گئی ہیں. مل گئی. اچھا یہ ہمارا نیا ترجمہ ہے جو ہم نے کیا تھا وہ پرانا ہے, اس کو بھی کھول لیتے ہیں. چلے میں عربی بھی دیکھوں گا نا ساتھ, کیونکہ عربی کے بغیر نہیں کام چلے گا ادھر. کیونکہ یہ کانسیپٹ مجھے پہلے بھی میں اس کے ساتھ فیملیئر ہوں کہ وہ بار بار کرتے, مطلب ہر ایک کا ایک بار بار ڈفرینٹ اسم کے تحت ہم آتے ہیں, ایک کے تحت نہیں چلتے, ہم ایک کے تحت نہیں چلتے. اچھا ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ جی ہر موجود کا اسم اللہ سے کوئی خاص اسم ہی رب ہے, کوئی خاص اسم رب ہے, اور یہ ممکن نہیں کہ تمام اسماء اس موجود کے رب ہو. یعنی کہ ایٹ اے ٹائم سارے رب نہیں ہو سکتے, وہ اس وقت میں کسی ایک اسم کے تحت ہی ہے. اور پہلے شیخ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مسمہ اللہ ذات میں یکتا ہے, اسماء سے جامع ہے, یعنی کہ ذات میں وحدت ہے, اسماء میں کثرت ہے. آگے فرماتے ہیں جہاں تک عادیت الہی کی بات ہے تو کسی اسم کا وہاں دخل نہیں, یعنی کہ اس کی ذات کی جو حقیقت ہے اس تک کسی اسم کی رسائی نہیں ہے. جب آپ کسی بھی اسم کے عبد ہوں گے, مطلب جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ عبد العلیم ہو یا عبد الشکور ہو یا عبد الغفور ہو, تو آپ اس اسم کے ہی رب ہوں گے, اس ذات کے رب نہیں, عبد نہیں ہوں گے. اس وقت جیسے ہم تینوں شاید اس عبد العلیم کے اسم علیم کے رب وہ ہو نا, عبد ہو, مطلب وقت ایسا آپ کہہ رہی ہیں, ایگزامپل کے لیے کہہ رہی ہیں, لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ ذات کے ہم نہیں ہوں گے, کسی اسم کے تحت ہی ہوں گے. ایسے کہتے ہیں کیونکہ یکتا ذات کے ایک حصے کو الگ شے اور دوسرے کو الگ شے نہیں کہا جاتا, کیونکہ یکتا ذات جز ہونا قبول نہیں کرتی. پس اس کی عادیت بالقوت یعنی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے اس کے کل یعنی تمام اسماء کا مجموعہ ہے. تو ہم چونکہ ایک کا ہیں, یعنی کہ اس کے ایک جز تو نہیں ہے اس کی ذات, اس کے ایک نسبت کہہ لیں آپ, ایک اسم اس کی ایک نسبت ہے, ایک نسبت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے تحت ہی ہیں, اور ہم اس کل کا جو ہے وہ نہیں کر سکتے, کل کا ہوتے بھی نہیں. ہم کسی ایک کے جائیں گے, پھر کسی دوسرے میں چلے جائیں گے, پھر کسی تیسرے میں چلے جائیں گے, اس طرح کر کے ہم چلے جائیں گے آگے. اب یہاں سے آگے شیخ نے بات کی ہے, کہتے ہیں خوش بخت وہ ہے جو اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہو, یعنی کہ وہ بندہ خوش بخت ہے جو اسم اس کا رب تھا, وہ رب لمحے
ہاں وہ اسم اس بندے کو کہے کہ یہ بڑا زبردست ہے. یہ شیخ اکبر ایک نسبی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. ہاں یہ ریلیٹیو ڈیفینیشن ہے, یہ الٹیمیٹ نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے. کسی بھی وقت کسی بندے سے جب بھی کوئی عمل کا صدور ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی اسم کے تحت ہی ہوتا ہے, اور جس اسم کے تحت ہوتا ہے وہ اسم اس کا رب ہوتا ہے اور یہ بندہ اس کا عبد ہوتا ہے اس لمحے. اور اس وقت وہ بندہ اس فعل کے صدور کے وقت اس رب کا یعنی اس اسم کا پسندیدہ بھی ہوتا ہے, تبھی تو وہ فعل کا صدور ہوا, اس کو پسند تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے چلو گے. اچھا آگے فرماتی ہیں اور یہاں ہر ایک اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہے. اب یہ شیخ نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. بہت بڑی بات. کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ اسم چونکہ اس کو وہ پاور دے رہا ہے اور کروا رہا ہے, تو وہ اس وقت اس اسم کا پسندیدہ ہوا اور وہ اسم ہی اس کا رب ہوا. تو یہاں پر کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ اس اپنے رب کا پسندیدہ نہ ہو. بات سمجھ میں آئیے؟ بالکل آگے, کیونکہ اس وقت کوئی انتقام بھی لے رہا ہے کسی سے, ہاں تو ٹھیک ہے اس وقت وہ اسم المنتقم کے تحت ہے اور اس کا پسندیدہ ہے, اور اس لیے اس سے انتقام کا کام ظہور ہو رہا ہے. ظہور ہو رہا ہے. ہاں یہ اس کا مطلب ہے. جی بالکل. آگے فرماتے ہیں کیونکہ یہی مربوب تو اس اسم پر ربوبیت کا اطلاق باقی رکھتا ہے, لہٰذا یہ اس کا پسندیدہ ہے, چنانچہ خوش بخت ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہی نہ ہو جس مطلب جو کہ آگے کر رہا ہے, تو وہ پھر کس طرح کام لے گا؟ اسم تو نہیں کر سکتا نا جب تک کہ نیچے کچھ کرنے والا نہیں ہوگا. جس طرح ایان نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایجاد کریں تاکہ یہ سارا نظام چلے, تو کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے یہ اس کا پسندیدہ ہے کہ یہ اس کا کام کر رہا ہے, اس اسم کا, کیونکہ اس کا کام کر رہا ہے, بس اس لیے پسندیدہ ہے اسینشلی. ہاں چنانچہ خوش بخت ہے. خوش بخت اس سینس میں کہ اس اسم کے تحت خوش بخت ہے, جنرلی نہیں ہے, صرف اسم کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اسی لیے تو سہل بن عبداللہ التستری نے فرمایا بے شک ربوبیت کا ایک راز ہے اور وہ راز تو ہے. آپ ہر عین سے مخاطب ہیں, یعنی کہ ہر ایک سے مخاطب ہے, تو ہے تو ہے تو ہے, سارے ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, سب ہے. اگر وہ راز ظاہر ہو جائے تو ربوبیت باطل ہو جائے گی. تو ربوبیت اس طرح سے باطل ہو جائے گی, مطلب یہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہر جب بھی رب ہے اس کے نیچے ایک عبد ہے, تو وہ اس کے تحت ہی چل رہا ہے. اور اگر یہ راز عبودیت اور ربوبیت کا راز جو ہے, یہ اب یہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے, اس کی اصل شرح کیا تھی, کچھ اس کی ایک نقطہ ہے اس کے اندر اس میں, لیکن وہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا جو بھی انہوں نے فرمایا. چلیں بعد میں آئے گی تو انشاءاللہ دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ جی وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, آپ مخاطب تھے. اگر وہ راز ظاہر یعنی زائل ہو جائے تو ہاں ظاہر کا مطلب شیخ نے ادھر زائل کیا ہے, زائل ہو جائے. زائل کس طرح ہو جائے کہ عبد ہے اور اس کا رب ہے, عبد بندہ, رب اسم. اگر بندے کو ہم نکال دیں تو رب کیا کرے گا؟ اسی لیے کہا کہ اگر تو زائل ہو جائے, اگر تو زائل کا مطلب ختم ہو جائے, تو پھر ربوبیت بھی باطل ہو جائے گی, کیونکہ اس کا اب تو ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر وہ رب کس طرح رہا؟ یہ مطلب یہ چیز ہے. بہت انٹرسٹنگ. اچھا ابھی ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ تو شیخ کے حوالے سے بات کریں گے. آگے کہتے ہیں ٹھیک ہے, لہٰذا ربوبیت کبھی باطل نہیں ہوتی کیونکہ کسی بھی عین کا تکوینی وجود اس کے رب کی عطا سے ہے اور عین ثابت ہمیشہ سے موجود ہے. مطلب یہ چیزیں باطل ہو ہی نہیں سکتی, عین ثابت بھی موجود ہے اور باقی چیزیں بھی نہ, تو عین ثابت نے کہیں جانا کیونکہ وہ بھی قدیمی ہے. ہاں, اور وہ ایک لحاظ سے وہ شاید وہ قائم بھی رہنے والی ہے, ازلی ہے, ابدی بھی رہے گی, ابدی بھی ہے. جب وہ بھی ختم نہیں ہوگی تو ربوبیت بھی ختم نہیں ہوگی. ربوبیت بھی ختم, مطلب اگر رب کو, ہاں جی, اس کے بغیر تو رعایا نہیں ختم ہو, رعایا نہیں ختم ہو سکتی. جب تک رعایا ہے تو بادشاہ بھی ہے, تو رعایا ختم نہیں ہو سکتی, تو بادشاہ بھی ازلی اور ابدی ہے. تو اس نے بھی صحیح ازلی رعایا کو چوز کیا. نہیں ظاہری بات ہے, وہ بادشاہ ازلی ہے تو رعایا بھی ازلی ہونی چاہیے نا. اگر اس کے پاس وقتی رعایا ہوگی تو پھر تو وہ وقتی بادشاہ بن جائے گا, ازلی بادشاہ تو رہ بھی نہیں سکتا نا. پھر وہ کہیں گے کس طرح ازلی ہے بھائی, یہ تو تیری رعایا ختم ہوگی ساری, قیامت آ گئی دنیا ختم. اچھا کہتے ہیں ہر پسندیدہ محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا ہر عمل بھی محبوب ہوتا ہے, لہٰذا سبھی پسندیدہ ہیں. یہاں پر شیخ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی عین کے تقاضوں کے مطابق جو کر رہا ہے وہ اسماء الہیہ کے تحت ہی کر رہا ہے, وہ خود سے نہیں کر رہا, اور یہ اسماء اس سے کروا رہی ہے, اور جس اسم کے تحت کر رہے ہیں اس اسم کو اس وقت وہ عمل محبوب ہے. بالکل. اور جو عین کا جو
ہر عین جو ہے نا اس کا کوئی عمل یعنی وجود اس کا کوئی عمل بغیر اسماء الہی کے مدد کے نہیں ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، یہ اسینشل ہے، ضروری ہے، لازم ہے. کسی نہ کسی اسم. یہ وہی اب تو رب والی بات ہے نا، جی ٹھیک. یعنی کہ وہ رب ہوگا تو تبھی آگے کام چلے گا. اور رب اس لمحے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اللہ کوئی بھی صفت ہو سکتا ہے. جو آپ عمل کر رہے ہیں. چنانچہ عین اس بات سے مطمئن ہو گئی کہ اس کی جانب فعل کی اضافت کی جائے، یوں یہ راضی ہوئی جو اس میں اور اس سے اس کے رب کے افعال کی شکل میں ظاہر ہوا. یا یہ عین بھی اس سے راضی ہوئی، یہ افعال بھی پسندیدہ ٹھہرے، کیونکہ ہر فاعل اور ثانی اپنے فعل اور صنعت سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے فعل اور صنعت کا وہ حق ادا کیا ہوتا ہے جس پر یہ فعل اور صنعت ہوتی ہے. اب شیخ حکایت لے کے آئے، اس نے ہر شے کو اس کی خلقت بخشی اور پھر بتایا، یعنی واضح کیا کہ اس نے ہر شے کو تخلیق کیا. اب یہ کمی بیشی قبول نہیں کرتی. یہ وہی عین ثابتہ والا کانسیپٹ ہے کہ عین ثابتہ سے جو بھی اسماء کا ظہور ہو رہا ہے، جو بھی افعال کا ظہور ہو رہا ہے، وہ اس کے تقاضے ہیں، وہ اس اسماء کی عطا ہے، تجلیات ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے. اور پھر وہ جو دوسری آیت لے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو تخلیق کیا. اچھا اس کی عربی کیا ہے؟ میں عربی دیکھتا ہوں، اس کی عربی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اب یہاں پر خلق کا جو ہے نا وہ مطلب پہلا والا آئے گا نا، ایجاد نہ تقدیر والا، تخمینے والا، تخمینے والا. آتا کل شیء خلقہ، اس نے ہر چیز کو اس کا تخمینہ دیا یا بتایا، عطا کیا. ثم ہدی، پھر ہدایت دی. ہدایت اس سینس میں دی کہ اب اس تخمینے میں، اس اندازے میں، اس تقاضے میں جس کے لیے ہدایت تھی جون سی، وہ اس ہدایت اس نے لے لی. یہ وہ والی بعد والی ایجاد والی خلق نہیں ہے یہاں پر اس آیت میں، یہ وہ پہلی والی خلق ہے. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا ایک مینول بھی ساتھ آتا ہے نا، جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایک مینول بھی ساتھ آتا ہے، تو پھر وہ ہدایت کا مینول بھی ساتھ. ہاں یہ وہی والا مینول ہے. اصل میں ہم نے نا اسماء الہیہ میں عمیر صاحب ابھی ہم نے جو پچھلا ہماری بیٹھک ہوئی ہے اس میں ہم نے الخالق اور الباری کو پڑھا تھا. تو الخالق میں شیخ اکبر نے بتایا تھا کہ خلق دو طرح کی ہے، ایک خلق تقدیر ہے، ایک خلق ایجاد ہے. ایک خلق جو ہوتی ہے وہ امر سے پہلے ہوتی ہے، ایک خلق ہے جو امر کے بعد ہے یا امر کے ساتھ ہے. تو جو امر کے بعد ہے، امر ہے کلمہ کن، اس کے بعد جو خلق ہے وہ ایجاد ہے، اور اس سے جو پہلے خلق ہے وہ تقدیر ہے، وہ تخمینہ ہے کہ اس کی آیان ثابتہ کے اندر وہ کیا تھا. وہ بس ڈیزائن بنایا ہے اللہ نے، صرف ڈیزائن. ہاں تقدیر سے مراد یہ ہے کہ اس عین کے اندر جو کچھ بھی تھا نا اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے وقت کا تقاضا ہے، اس کی استعداد ہے، کس ٹائم پہ اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. پورا ڈیزائن ہے نا، پر ڈیزائن ہے صرف، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. جیسے ہم نے کوئی گھر بنانا ہے تو ابھی صرف اس کا ڈیزائن پہلے اللہ پاک بناتے ہیں، اس کو تخمینہ کہا ہے. ڈیزائن پوٹینشیل دیکھ کے ڈیزائن بنا دیا ہے. اب اس ڈیزائن میں طے کیا کہ یہ کس وقت ظاہر ہوگی، کہ کس جگہ پہ ہوگی، کس طرح سارا، اور پھر اس کے بعد کن کہا، اور پھر وہ ایگزیکیوٹ ہو گئی، پھر وہ بننا، گھر بن گیا یا وہ بننی چیز شروع ہو. اچھا ابھی جو ہے نا سب سے اہم نقطہ اسی میں فصوص میں آگے اگلا پیراگراف ہے. جب اسماعیل کو وہ پتہ چلا جو ہم نے ذکر کیا، مطلب شیخ نے یہ ذکر کیا کہ ہر عبد اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہے. جب اسماعیل کو وہ پتہ چلا جو ہم نے ذکر کیا اور آپ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ٹھہرے، جیسے ہر موجود اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہے، لیکن جیسے ہم نے بتایا ہر موجود کا اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے عبد کے رب کے ہاں بھی پسندیدہ ہوگا. یعنی کہ جس اسم کے تحت آپ تو پسندیدہ ہیں تو کوئی دوسرا اسم اس وقت ایسا بھی ہوگا کہ جس کے تحت آپ پسندیدہ نہیں ہوں گے. اگر اس طرح چلتا ہے سارے پسندیدہ ہیں تو پھر تو اسماء میں بھی تکرار نہ ہو. تو لیکن کوئی دوسرا اسم ہوگا کہ جو جس کا تقاضا اس وقت دوسرا ہوگا، اور وہ کہے گا نہیں یہ والا کام ٹھیک ہے، اور آپ جس کی آپ پہ غلبہ ہوگا جو آپ سے کام کروا ہوگا نہیں یہ والا ٹھیک ہے. مطلب ایک اسم ہے انتقام، منتقم، ایک ہے رحیم والا، عفو والا. تو ایک اسم کہتا ہے کہ اس کو لو بدلا، اور ایک اسم کہتا ہے کہ نہیں اس کو معاف کر دو. تو وہ ایک کے نزدیک جو ایک کا تو ہو جاتا ہے نا، دوسرے کا تو نہیں ہوتا. ہاں دوسرے کا نہیں ہوتا، اس کے آپ پسندیدہ بھی نہیں ہوگے. ٹھیک. جتنی ہوا بھری تھی نا پہلے شیخ نے ساری نکال دی ہے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اپنے رب کے یہاں پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے رب کے یہاں بھی پسندیدہ ہوگا،
کیونکہ اس عبد نے کل سے ربوبیت حاصل کی ہے نہ کہ کسی ایک سے. اچھا اس میں جو نہیں ہے میں دیکھوں کہ عربی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے آگے سے کھل گیا ہے. کیونکہ اس عبد نے کل یعنی تمام اسماء سے, کل کا مطلب ہے کہ اسم اللہ بھی وہ جامع ہے, اسم اللہ کے تحت ہی آپ کسی اسم سے وہ حاصل کرتے ہیں, ظاہر بات ہے اس کی منظوری ہوتی ہے تو تبھی وہ کام چلتا ہے. ربوبیت حاصل کی ہے نہ کہ کسی ایک سے, اور اس کل سے اس کے لیے وہی اسم متعین ہوا جو اس سے مناسبت رکھتا تھا. اب بات کلیئر ہوگی ہے کچھ نہ کچھ, اور وہی اس کا رب ہے. کوئی مسمى اللہ سے اس کی عادیت کی حیثیت میں اخذ نہیں کرتا. اسم اللہ جامع ہے, اس کے ساتھ تمام اسماء ہیں. آپ کی تقاضے کے مطابق جس طرح بھی وہ دیکھتا ہے کسی ایک اسم کو اس وقت وہ مطلب حکم کر دیتا ہے, سائن کر دیتا ہے کہ وہ آپ کا وہ رب بن جاتا ہے, آپ اس کے عبد بن جاتے ہیں. لیکن دیگر اسماء جو ہوتے ہیں وہ ان کا تقاضا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو جو آپ کا رب بن جاتا ہے وہ آپ کے کام سے خوش ہوتا ہے, ناپسندیدہ ہوتے ہیں, دوسروں کے نزدیک ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات چل رہی تھی. آگے فرمایا کوئی مسمى اللہ سے اس کی عادیت کی حیثیت میں اخذ نہیں کرتا, اسی لیے تو اللہ والوں نے عادیت میں تجلی سے منع فرمایا ہے. عادیت کا مطلب ہے کہ ذات کی تجلی, یعنی کہ اس کی ذات کی اس یکتائی میں, تو وہاں تک تو چونکہ کوئی پہنچ نہیں سکتا, تو اس سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کیونکہ اگر تو اس کو اسی سے دیکھے گا تو سمجھو وہ خود کو ہی دیکھ رہا ہے, اور وہ ہمیشہ سے خود کو خود سے دیکھ رہا ہے. اور اگر تو نے اسے تجھ سے دیکھا تو تیرے ہونے سے عادیت زائل ہو جائے گی. اگر تو نے اسے اس سے اور تجھ سے دیکھا تو تب بھی عادیت. مطلب اب شیخ یہ بتا رہی ہے کہ تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا, تو اس کو پا بھی نہیں سکتا, تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا, تو اس وجہ سے تو ادھر جا بھی نہیں سکتا. تیری رسائی صرف اسماء تک ہے, تو بس تو اسماء کے تحت ہی رہے. اور اسماء سے بھی, تمام اسماء سے اگرچہ تو کسی بھی اسم کا عبد ہو سکتا ہے, لیکن ایک وقت میں تو کسی ایک کا ہی ہوگا. یہ وہ بالکل سیم وہی والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان میں دو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر اس آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو یہ سارا نظام باطل ہو جاتا. تو کسی ایک وقت میں آپ کسی ایک اسم کے تابع ہی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اسم ہی ساری زندگی آپ کرے گا. ایک یہ مسکنسیپشن ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اسم کیا ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے. میرا بھی جب میں نے یہ پڑھا تھا نا ایرک ونکل کا, میں نے پڑھا نہیں تھا, سنا تھا, اور میں کہوں کہ یا اللہ کسی طرح مجھے پتا چل میرا کون سا کہ میرا اسم کون سا ہے. پھر تو وہ یہ بعد میں جب میں نے پڑھا تھا یا ابرار صاحب سے سنا تھا تو پھر یہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ مجھے تو صرف جسے کہتے ہیں نا کلیئر, وہ شفاف ہونا ہے, کلیئر ہونا ہے, تاکہ مختلف اسماء کی تجلی میرے اوپر ہوتی رہے. لیکن اب اور بھی واضح ہو گیا کہ مختلف وقتوں میں مختلف اسماء میرے رب بنتے رہے نا, کبھی کوئی اسم کبھی کوئی اسم. اچھا تھوڑا سا اس کو بھی اینڈ کر دیتی ہیں, یہ آخری پیراگراف پڑھ کے تھوڑا سا. کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی دیگر آیان پر فضیلت کی وجہ اللہ کا آپ کی یہ خوبی بتانا ہے کہ آپ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. اسی طرح ہر نفس مطمئنہ سے کہا ارجعی الی ربکی, اپنے رب کی طرف لوٹ. یہ ذرا گیا دیکھیں ذرا کہیں ارجعی الی ربکی, کہ اپنے رب کی طرف لوٹ. یہ نہیں کہا کہ سب کی طرف لوٹ, کیونکہ اسماء زیادہ ہے نا, تو ایک قسم جو تیرا جس کی طرف تو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا کہا, اسے یہی حکم دیا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جس نے تجھے بلایا, یوں اس نے سب میں اپنا رب پہچان لیا. یہ اس سے راضی اور وہ رب اس سے راضی. اور پھر اس کے بعد وہ یہ ناراضیتن مرضیتن, اس کے بعد ہے کہ جی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس میں کئی لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ ایک ہی اسم ہے, لیکن ایک نہیں ہے. مطلب یہ بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں اپنے, اچھا میرا پھر کوئی ایک ہی ہوگا. وہ کئی شارحین نے بھی اس طرح سے لے لیا, لیکن یہ ایک نہیں بنتا. وہ شیخ ایک وقت کی بات بتا رہی ہیں, مطلب شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عمل ایک لمحے میں تو نے جو یہ ساری چیزیں کرنی ہے, کہ تو نے ایک لمحے میں ہی اپنے رب کو جاننا ہے, ایک لمحے میں ہی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, ایک لمحے میں ہی تو نے اس سے راضی رہنا ہے, اس نے تجھ سے راضی رہنا ہے, اور اسی ایک لمحے میں اس نے کہنا ہے کہ فادخلی فی عبادی. عبادی کا مطلب میرے انڈر آ جا, میں تجھے جو کچھ کہوں. وادخلی جنتی. اب دیکھیں نا شیخ اکبر نے جنتی کا مطلب کیا لکھا ہے اس جگہ پہ, التی ہی ستری, کہ تو میرا حجاب بن جا. اب جو تو ظاہر عمل تیرے سے ظاہر ہو رہا ہے نا, میرے سے تو ہو نہیں رہا, تو میری جنت بن گیا. ہم تو کچھ اور طرف نکل جاتے ہیں نا. تو میں تو کیا اپنے قبر کے قطبے پہ لکھوانے لگی تھی, میرا خیال تھا یہ تو الٹیمیٹ ہے, آخری
آخری اس کو تو میں ڈیسٹینیشن بنائی ہوئی تھی اپنی گول. اور دیکھیں شیخ نے آگے جملہ کیا لکھا, وَادْخُلِي جنتی التی ہی ستری ولیست جنتی سواک, میری جنت تیرے سوا کیا ہے, یعنی کہ میرا حجاب تیرے سوا کیا ہے, تو نے تو مجھے چھپایا ہوا ہے. کیونکہ جب میں تجھے حکم دے رہا ہوں یہ کام کر, یا تیرے سے کام کا ظہور ہو رہا ہے, لوگ تو تجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا, تو میرا حجاب ہوا پڑا اس ٹائم. جنت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے, جو نظر نہیں آ رہی. آگے کہتے ہیں فَأَنْتَ تَسْتُرْنِي بِذَاتِكَ, تو اپنی ذات سے مجھے چھپا لیتا ہے. فَلَا أُعْرَفْ إِلَّا بِكَ, میں نہیں پہچانا جاتا مگر تجھ سے. کما انک لا تکون الا بی, جیسا کہ تو نہیں ظاہر ہوتا مگر مجھ سے. واہ, کیونکہ وہ اس کا کام بھی نہیں ہو سکتا بغیر اسم کی, اللہ کے اسم کی کسی مدد کے بغیر. یعنی کہ وجود کی بات ہے نا, تیرا وجود ہی میں نے دیا ہوا ہے, تو کدھر سے ہوگا. آگے کہتے ہیں فمن عرفک عرفنی, جس نے تجھے پہچان لیا اس نے مجھے بھی پہچان لیا. وانا لا اعرف, میں نہیں پہچانا جاتا. فانت لا تعرف, تو بھی نہیں پہچانا جاتا. فاذا دخلت جنته دخلت نفسک, اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس کی جنت میں داخل ہوا تو تو اپنی نفس میں داخل ہوا, اپنی یعنی ثابت میں داخل ہوا. واہ, فتعرف نفسک معرفۃ اخری, یہاں پر تجھے تیرے نفس کی ایک اور معرفت ملے گی, اور یہ معرفت تجھے پہلے نہیں تھی. غیر المعرفہ التي عرفت حين عرفت ربک بمعرفت غیہ, یہ معرفت اس معرفت کے سوا ہے کہ جس میں تو نے اپنے رب کو بمعرفت کا ایہا, اپنی معرفت سے پہچانا تھا. اب تو نے, اب یہ دیکھیں نا پرانا ترجمہ میں نیا ذرا کھولتا ہوں, اس میں نے یہ چیزیں واضح کی ہیں. یہ بڑی گہرا مقام ہے, یہ کوئی سادہ مقام نہیں ہے. اس جگہ پہ نا میں تو شارعین پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کوئی بھی اس جگہ پہ پہنچا ہی نہیں, عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں اس جگہ میں. خیر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ جی یہ معرفت اس کے سوا ہے جو تو نے اس وقت پائی تھی جب اپنے رب کو اپنے نفس یعنی آنے ثابت کی معرفت سے پہچانا تھا. یوں تو دو معرفتوں والا ہوگا, ایک تیرے نفس یعنی آنے ثابت کی جہت سے اس کی معرفت, دوسری تیرے ظاہر وجود کی جہت سے اس کی معرفت, نہ کہ تیرے نفس یعنی آنے ثابت کی جہت. سمجھ میں آئی بات؟ بالکل بالکل. دو معرفتیں, ایک معرفت ہے جو کہ سب کو پتہ ہے, عمومی طور پر تصوف میں لوگ وہ بیان کرتے ہیں, من عرف نفسہ عرف ربہ. اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی عین ثابت کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس طرح کہ شیخ نے پہلے ہمیں بتایا تھا نا کہ ہر عین کا کوئی نہ کوئی اب اسم جو ہے وہ اس کا رب ہے, تو یہ معرفت ہے. دوسری ہے کہ جب اس نے تجھ سے تیرے تھرو کوئی کام کا ظہور ہوا, وجود ہوا کسی چیز کا, اب اس تیرے ظاہری وجود سے اس کا ظہور ہوا ہے نا, تو اس ظاہری وجود سے بھی تو اپنے رب کی اس معرفت کو پہچان سکتا ہے کہ ہاں یہ تو عین ثابت سے وہی نہیں, یہ تو میرے ظہور سے, مطلب ٹھیک ہے عین کا تقاضا تو تھا لیکن ہوا تو اس طرح سے نا, وجود سے ظاہر ہوا نا. تو یہ دوسری معرفت ہے کہ ظاہری وجود سے بھی تو اپنے رب تک پہنچ گیا. رب سے مراد اسم تک. یہ تو خیر وہ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. میرے خیال میں یہ بات تو پوری طرح سے کھل گئی ہے, اور یہ والا جو تھا نا یہ بھی ادھر سے کھل گیا. اور میں فصح اسماعیلی بھی آپ کو پورا میں نے سمجھا دی آج ایک ہی نشست میں, اس کے بعد اس میں اور کچھ نہیں ہے. باقی آگے پیچھے کی چھوٹی موٹی چیزیں, مین کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. یہی مین کانسیپٹ ہے اس کا.